ہندو، جو کہ آج سے لگ بھگ 4500 عیسیٰ پورو اس دنیا میں آئے۔ یہودی، جو کہ لگ بھگ 2000 عیسیٰ پورو اس دنیا میں آئے۔ کرسچن، جو کہ لگ بھگ آج سے 2000 برس پورو اس دنیا میں آیا۔ لیکن اسلام لگ بھگ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں آیا، پر آج دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم بن گیا ہے اسلام۔ اور یہاں تک کہ اب تو اسلام کو لے کر پریڈکشن تک ہونے لگی ہے، جس میں پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے 2010 میں ایک رپورٹ نکالی جس میں بتایا اگر اسی طرح سے اسلام تیزی سے پھیلتا رہا تو وہ دن دور نہیں، لگ بھگ 2050 یا پھر 60 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا۔ اور یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، کیونکہ جب 2010 میں پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی رپورٹ نکالی تھی، اس وقت جو اسلام کے آنکڑے تھے، اسلام کو جو ماننے والے لوگ تھے وہ تھے 1.6 بلین، اور وہیں عیسائی جو کہ دنیا کا ابھی بھی سب سے بڑا دھرم ہے، اس کے ماننے والے تھے 2010 میں لگ بھگ 2.2 بلین لوگ۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائیوں کے ماننے والے لگ بھگ 2.4 بلین لوگ ہیں، جبکہ وہیں اسلام کو ماننے والے 2 بلین سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے ہیں۔ اور اگر اسلام اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلتا رہا تو 2050 سے بھی پہلے دنیا میں سب سے بڑا دھرم بن جائے گا اسلام۔ لیکن کیا اسلام آتے ہی اس دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا؟ کیا اسلام اتنی آسانی سے اس دنیا میں پھیل گیا؟ تو چلیے کرتے ہیں شروع سے شروعات۔ اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم جان چکے تھے کہ آخر دین اسلام کی شروعات کیسے ہوئی۔ جب رسول اللہ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی لگ بھگ 610 عیسوی میں، تب اسلام کی شروعات ہو چکی تھی۔ لیکن اب باری تھی دین اسلام کو لوگوں کے گھر تک پہنچانا، یعنی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ پر کیا یہ اتنا آسان تھا اس وقت؟ آف کورس نہیں، کیونکہ عرب اس سمے ایک طرف تو پرشین ایمپائر سے گھرا ہوا تھا اور ایک طرف رومن ایمپائر سے گھرا ہوا تھا، اور عرب کے خود کے لوگ کئی صدیوں سے مورتیوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ ایک ایسے دین کو اسٹیبلش کرنا جو کہ ایک خدا کی عبادت کے لیے حکم دیتا ہو اور ان کے سارے خداؤں کو نہ ماننے کو کہتا ہو، اور عرب کے لوگ جتنے بھی گندے کام کرتے تھے ان ہر ایک گندے کام کو روکنے کا حکم دیتا ہو۔ یقیناً یہ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ آپ کی سوچ کے مطابق بھی جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ یہ مشکل ہونے والا تھا، لیکن دین اسلام کی تبلیغ تو کرنی ہی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا تھا، اس کے بعد آپ غار حرا سے سیدھا اپنے گھر جاتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، ان کو یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے مجھے میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ویٹ، پر یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، لیکن آپ یہاں پر صرف اتنا جان لیجئے کہ حضرت خدیجہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول آپ نے ہی کیا تھا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے لگ بھگ 6 مہینے بعد دوسری وحی آتی ہے، جس میں اب کھل کر اعلان کرنے کا وقت آ گیا تھا، جس میں حکم آیا تھا کہ اے نبی، اب لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاؤ، اب دین کی تبلیغ کرنا چالو کر دو۔ تو یہاں شروعات ہوتی ہے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ تو اب رسول اللہ نے دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے سب سے قریب لوگوں کو چنا، اس میں گھر والے، دوست اور رشتہ دار تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے دین کی دعوت دی، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت علی، اور آپ کے چہیتے غلام حضرت زید کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کی۔ اور جیسے ہی آپ نے دین کی دعوت پیش کی تو پھر انہوں نے ترنت ہی ایمان لے آئے۔ یہ مانو ایسے تھے کہ جیسے یہ انتظار میں ہوں کہ آپ دین کی دعوت دیجیے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جس سے کہ اب حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید اب یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ کے کچھ مظلوم اور غلاموں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان اور ان کے دوستوں نے بھی اسلام قبول کیا، جو کہ آگے چل کے بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ پر یہ تبلیغ ابھی تک یہاں پر خفیہ چل رہی تھی۔ کسی ایسے کو دعوت نہیں دی گئی تھی جو کہ رسول اللہ پر بھروسہ نہ کرتا ہو، یا پھر رسول اللہ کو اس پر بھروسہ نہ ہو، کسی ایسے کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ صرف ان لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی تھی جس پر رسول اللہ کو بھروسہ تھا، تاکہ کسی دوسرے کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے حالات آپ کو سامنے رکھ دیے تھے کہ کیسے حالات تھے اس وقت مکہ کے، لیکن اگر خفیہ طریقے سے دین کی تبلیغ چلتی رہتی تو ہم تک دین آخر کیسے پہنچتا؟ تو پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب کھل کر اعلان کیا جائے، اب دین کی تبلیغ کھل کر کی جائے۔ اللہ کا حکم ملنے پر اللہ کے نبی نے دین کی دعوت کھل کر دینا چالو کر دیا، جس سے انہوں نے ایک دن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے گھر پر کھانے پر بلایا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دین کی تبلیغ چالو کی، دین کی دعوت دینا چالو کیا اور ایک تاریخی بیان دیا کہ اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہاری طرف ایک ایسے دین کو لایا ہوں، تمہاری طرف ایک ایسی اچھائی کو لایا ہوں جو کہ دنیا و آخرت دونوں جہاں کی اچھائی ہے۔ اے لوگوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تو بتاؤ کون کون میرے ساتھ آئے گا؟ اس پوری محفل میں بڑے بڑے مکہ کے سردار وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک 13 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن مکہ کے بڑے بڑے سردار جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تھے حضرت علی۔ حضرت علی کے علاوہ کسی نے بھی رسول اللہ کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم آ گیا تھا تو اللہ کے نبی اب ہر ایک بڑے بڑے میلے میں جاتے، ہر بازار میں جاتے، ہر گلی ہر کوچے میں جاتے اور وہاں پر لوگوں کو سمجھاتے، اللہ کی باتیں بتاتے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سمے دین کی تبلیغ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کرنا کھل کر چالو کیا تو ویسے ہی مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار اور بہت سے لوگ آپ کے مخالفین میں آ گئے، آپ کا برود کرنے لگے اور وہ ایسی کوششیں کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے یہ تبلیغ رک جائے۔ ایک بار آپ نے حرم کعبہ میں توحید کا کھل کر اعلان کیا، جس سے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے کے سارے آپ کے مخالفین بن گئے اور سارے آپ پر بھڑک اٹھے، اس طرح بھڑک اٹھے کہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حالانکہ وہاں پر موجود حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن لوگوں نے ان کو بھی وہاں پر گھیر لیا اور تلواروں سے اتنا وار کیا کہ ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت تھی۔ اب ہر طرف سے مکہ والے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ماننے والوں یعنی جو دین اسلام قبول کر چکے تھے ان پر ظلم و ستم کرنے لگے تھے۔ یہ اس لیے بھی تھا کیونکہ جو ابھی ایمان لائے تھے وہ زیادہ تر کسی کے غلام تھے یا پھر مظلوم لوگ تھے، جس میں حضرت بلال کے آقا کو جب پتہ چلا کہ بلال اسلام قبول کر چکے ہیں تو بہت زیادہ حد سے زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ کبھی ان کے گلے میں رسی باندھ کر لوگوں کو، جو پاگل وہاں کے لوگ تھے یا پھر لڑکے تھے، ان کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے، جس سے وہاں کے لڑکے پوری گلیوں میں حضرت بلال کو گھمانے لگتے تھے۔ کبھی حضرت بلال کے اوپر ان کی پیٹھ پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کبھی ان کو تپتی ہوئی دھوپ پر لٹا دیا جاتا تھا تو کبھی ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، یعنی ہر پرکار سے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر کہنا چاہوں گا، قربان جائیں حضرت بلال کے ایمان پر، انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی تکلیف دیتا تھا تو وہ اللہ اللہ چلاتے تھے۔ حالانکہ پھر حضرت ابو بکر نے ان کو اس کے آقا سے دگنی قیمت پر خرید کر ان کو رہا کر دیا۔ اسی پرکار اور بھی صحابہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کے آقاؤں کو پتہ چلا کہ ہمارے یہ غلام ایمان لے آئے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور جب رسول اللہ یہ سارا منظر دیکھتے تو ان لوگوں سے کہتے، اے لوگوں صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ مکہ والے یہاں تک کہ رسول اللہ تک کو نہیں چھوڑ رہے تھے، مکہ والوں نے رسول اللہ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تاکہ رات کو جب رسول اللہ چلے تو ان کے پیر میں تکلیف پہنچے۔ مکہ والے کبھی ان کے چہرے پر گرد ڈال دیتے یعنی دھول ڈال دیتے تھے تو کوئی کمبخت ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیتے تھا، لیکن نہ رسول اللہ اور نہ ہی جو ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان سے ہٹے، وہ اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہاں تک کہ مکہ والے رسول اللہ تک کو نہیں چھوڑ رہے تھے،
وہ ہر طرح کی تکلیف دینے کے لیے تیار تھے رسول اللہ کو۔ وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ ہر ایک کوشش کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ تبلیغ رک جائے، کہیں نہ کہیں سے یہ تبلیغ کرنا بند کر دیں۔ مکہ والے ہر ایک ناممکن کوشش کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ تبلیغ رک جائے، یا پھر جو لوگ ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں وہ اس دین میں نہ آئے۔ لیکن مکہ والے ہر بار ناکام ہو جاتے، اور اب مکہ والوں کے اندر ایک اور بڑی کھلبلی مچنے والی تھی، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ دو ایسے بڑے طاقتور انسان تھے جن کا دبدبا پورے مکہ میں تھا، اور حضرت عمر کا رعب تو یوں تھا کہ مکہ کا ہر ایک سردار ان کے غصے سے کانپتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کے ہر ایک سردار کے بیچ کھلبلی مچ گئی۔ وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گئے کہ ہم جتنا وروධ کر رہے ہیں، اسلام اتنی ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مکہ والوں نے ان ساری چیزوں سے پریشان ہو کر، ہر ایک چیز سے تھک کر، انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک پلان بنایا کہ مکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ہر ایک قریش خاندان کا بائیکاٹ کرے گا، یعنی رسول اللہ کی فیملی کا بائیکاٹ کرے گا، جس کے بعد نہ تو ان کے ساتھ کوئی شادی کرے گا، نہ ہی ان کے گھر سے، نہ تو ان کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا، اور نہ تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے گا۔ اس طریقے کا انہوں نے ایک پلان بنایا، اس طریقے کا انہوں نے اپنے آپس میں ایک سمجھوتا کیا، جس کے بعد رسول اللہ اور آپ کی فیملی کو مکہ سے باہر نکال دیا گیا، جس کے بعد وہ مکہ کے جنگلوں میں ایک پہاڑ پر جا کے رہنے لگے، اور جو ایمان والے تھے مکہ کے اندر ہی تھے ان کو بھی ان کے گھر میں قید کر دیا۔ یہ بائیکاٹ لگاتار 3 سال تک چلا۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے خود ہی بائیکاٹ ختم کر دیا، اور جیسے یہ بائیکاٹ ختم ہوا، کوئی حالات صحیح نہیں ہوئے تھے، اور بھی زیادہ حالات بگڑ گئے۔ مکہ والوں نے اور زیادہ ظلم کرنا چالو کر دیا، لیکن ایک اور جہاں ظلم ہو رہا تھا وہیں دین اسلام بھی پھیل رہا تھا، اور اب دین اسلام مکہ کے باہر نکل گیا تھا۔ مکہ کے بعد سب سے پہلے یہ طائف میں پہنچا، یعنی دین اسلام کی دعوت طائف میں ہوئی۔ طائف کے بعد مدینہ بھی دین اسلام اب پہنچ چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکہ کے جو چھوٹے چھوٹے اطراف کے قبیلے تھے، وہاں پر بھی لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنا چالو کر دیا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد مکہ کے لوگ اور زیادہ بے چین ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ کو خبر ملتی ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے میرے قتل کا پلان بنایا ہے، میرے قتل کی سازش کی ہے، جس کے بعد اب حکم ہوتا ہے ہجرت کا۔ اور اب ہجرت کا حکم ملنے پر مکہ سے مدینے تک کا سفر کرنا تھا، جس کے بعد ایک ایک کر کے صحابہ جاتے گئے، اور پھر آخر میں رسول اللہ اور ان کے کچھ صحابہ بھی مدینے کی طرف نکل گئے، اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے مدینے کی زندگی کی، اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے اسلامک کیلنڈر ہجری کی۔